ہم میں سے ہر کوئی دن بھر تھک کر گھر آتا ہے، کام، لوڈ، خیالات، ذمہ داریاں اور اندر کے سوالات، اور پھر رات کو بستر پر بیٹھ کر محسوس کرتا ہے سب کچھ کر لیا مگر دل کو پھر بھی سکون نہیں ملا۔ یہ حالت اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کہاں پہنچ چکے ہو، کس حد تک تھک چکے ہو، کس موڑ پر آپ ٹھہرے ہو، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کا ایک سنہری وقت دیا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے قریب جا سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ امیجن کریں آپ نے سارا دن جتنا بھی کام کیا، جسم نے کام کیا مگر دل ادھورا ہے، موبائل اٹھا کر سکرول کرتی رہی ہو، بس 2 لمحے سکون کی تلاش میں، مگر اصلی سکون تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے نا۔ رات کو جب آپ اپنے رب کے سامنے آتی ہو، آپ کو اس وقت کسی شہرت، نمبر یا تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور وہی تو اللہ ہے جس کے سامنے آپ ساری باتیں رکھے گی اور وہ آپ کی مدد کرے گا، وہی آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی باتیں سنتا ہے۔ ہماری بہت ساری بہنوں کا یہ کوشچن ہے کہ ہم جاب بھی کرتے ہیں، گھر کے کام بھی کرتے ہیں، بہت ساری ٹینشن پریشانیاں ہیں، لیکن رات کو تھک ہار کر سو جاتے ہیں مگر پھر بھی دل کو سکون نہیں ملتا۔ دیکھیں، رات کو سونے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ سب سے پہلے رات کو سونے سے پہلے آپ نے وضو لازمی کرنا۔ ہر چھوٹی آسانی کے بعد وضو کر لیں، وضو دل کو تازگی دیتا ہے۔ پھر آنکھیں بند کریں، گہری 2 سانس لیں، اندر کی طرف 2 اور باہر کی طرف 3۔ اپنے دن کے ایک بڑے بوجھ کو اپنے ذہن میں لائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں، یا اللہ اسے میں تیرے حوالے کر رہی ہوں، اب تو جانے اور تیرا کام جانے۔ آپ نے آرام سے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر اسے اپنی ساری گفتگو کرنے کے بعد آپ نے دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ یہ بھی پڑھنا ہے، یعنی اللہ عظیم ہے۔ جب انسان عظمت خدا کو یاد کرتا ہے تو اسی سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، فکر کم ہوتی ہے اور انسان کی پریشانیاں چھوٹی نظر آنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اپنے دن کی غلطیوں کا اقرار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، تاکہ آپ کا جو دل ہے نا اس سے زنگ ختم ہو جائے، گناہوں سے آپ کا دل پاک ہو جائے۔ معافی مانگے اور اپنے دل کو صاف کریں، رات انشاءاللہ آپ کی آسانی سے گزرے گی۔ پھر جی آپ نے پڑھنا ہے کم از کم 10 مرتبہ نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ذکر آپ کی روح کو قوت بخشتا ہے، آپ کے دل کو سکون دے گا۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا کہ دل کا سکون، پریشانیاں حل ہو جائیں۔ تو یہ تسبیحاں پڑھیں، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو فائدے ملیں گے۔ سونے سے پہلے آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس 1 مرتبہ پڑھ کر سر کے نیچے یا سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہتی ہیں وہ دعا مانگیں، یعنی یا اللہ تو جانتا ہے میرا دن کیسا گزرا، میرا دل کتنا اور کہاں زخمی ہوا، میں اپنے بوجھوں کو تجھے سونپتی ہوں، میری مشکلات آسان کر دے، میرے اہل و عیال کو سلامت رکھ، میرے مرحومین کے لیے رحمت نازل فرماؤ اور مجھے وہ سکون دے جو مجھے دنیا نہیں دے سکتی، آمین یا رب العالمین۔ جب آپ پڑھتی ہو نا سبحان اللہ و بحمدہ تو آپ کے دل کا غرور ٹوٹتا ہے۔ جب آپ پڑھتی ہیں نا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ تو آپ کہتی ہو وہ زخم جو کل ہوا تھا وہ نرم ہوتا ہے۔ جب آپ آیت الکرسی سنتی ہو یا پڑھتی ہو، وہ خوف جو رات میں بڑھ جاتا ہے نا وہ کب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر کلیئر کر دو، جو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ پریکٹیکل پلان آپ نے بنانا ہے رات کے لیے۔ بستر پر جانے سے پہلے 15 منٹ پہلے اپنے فون کو بند کر دیں، ڈسٹرب موڈ پر رکھیں، پانی پی لیں اور ہلکی پھلکی واک کر لیں۔ اس کے بعد آپ وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے سانس لینی ہے، گہری سانس، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ پورا روٹین شروع میں لمبا لگ سکتا ہے مگر آہستگی سے انشاءاللہ آپ کی جب عادت بن جاتی ہے، پہلے 10 منٹ پھر 5 منٹ، پھر ایسا محسوس ہوگا کہ وہ رات کا سب سے میٹھا حصہ ہے۔ دیکھیں نا، آپ سارا دن کا بوجھ اٹھا کر آتی ہیں، اس کا سامنا کرنے کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ آپ رات کو اپنے رب کے پاس جاؤ جو اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت کا قانون ہے۔ جو اللہ سے قریب ہوتا ہے نا اسے اللہ تعالیٰ قریب سے سہارا دے دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ روٹین کو ضرور فالو کرو، انشاءاللہ بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی۔